ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر متجددین نے عوام کے ذہن میں ایک نئی بات بٹھائی ہے، وہ یہ کہ چونکہ طلاق آدمی غصے کی حالت میں دیتا ہے، اس لیے ہم 3 طلاق کو 3 نہیں کہتے بلکہ 3 کو 1 کہتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیشہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ جذبات میں آ کر طلاق دی تھی، غصے میں آ کر طلاق دی تھی، بالکل اپنا بے قابو ہو گیا تھا، کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، تو غلطی کر بیٹھا، اس کے لیے کوئی گنجائش نکالو۔ اب آپ لوگوں سے کہیں اگر غصے کی حالت میں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، تو اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر غصے کی حالت کی طلاق کو طلاق ہی نہیں ماننا چاہیے۔ جب آدمی نے غصے کی حالت میں دی ہے اور آپ کہتے ہیں 1 مان لو، تو پھر غصے کی حالت میں اس نے 1 تو نہیں دی، غصے کی حالت میں 3 دی ہے۔ اگر غصے کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو آپ نے 3 کو 1 کیسے مان لیا ہے؟ اگر غصے کا اعتبار کرنا ہے پھر کہہ دو 3 دی ہیں تو 1 بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھاؤ کہ اس کا تعلق طلاق کے ساتھ کیا ہے۔ اگر غصے کی حالت میں کوئی آدمی کسی کو 3 گولیاں مار دے تو پھر 1 گولی شمار کرنی چاہیے۔ اگر غصے کی حالت میں 3 جوتے مار دے تو 1 جوتا شمار کرنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں 3 بندے قتل کر دے تو 3 ہیں، 3 ڈنڈے مار دے تو 3 ہیں، 3 جوتیاں مار دے تو 3 ہیں، اور 3 طلاقیں دے دے تو پھر 1 ہے۔ تو غصے کی حالت کا اعتبار کرنا ہے تو ہر جگہ پہ کرو اور ایک جگہ پہ نہ کرو۔ اور اسی حوالے سے ان کو ایک بات اور سمجھائیں کہ طلاق جب بھی ہوتی ہے غصے کی حالت میں ہوتی ہے، طلاق پیار سے تو کوئی نہیں دیتا۔ اپنی بیوی کو آدمی گود میں بٹھا لے اور اس کو بوسوں کے نار شروع کر دے، ساتھ چومتا بھی رہے اور ساتھ کہ تجھے 1 طلاق، تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے 1 اور طلاق، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تجھے 1 اور طلاق، تو میری جان ہے، تجھے 1 اور طلاق۔ اس طرح تھوڑی طلاقیں دی جاتی ہے۔ آدمی جب بھی طلاق دے گا تو غصے کی حالت میں دے گا نا، بوسے لے لے کر تو طلاقیں نہیں دے گا۔